الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم ومعدن العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وسلم سيئات جی میاں صاحب، آپ اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور پھر یہ افتاء کا کہاں سے سلسلہ ہوا، پھر آپ حکیم بھی ہیں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے، تعلیم جو ہے، شروع میں تو ہم نے ہمارے خاندان میں ایک سلسلہ الحمدللہ اچھا ہے شروع سے. اب تو شاید اتنا نہیں ہے عام، پہلے تو عام لوگوں میں یہ بھی رائج ہی تھا کہ وہ اسکول بھیجتے تھے، لیکن اس سے ایک آدھ سال پہلے وہ کسی نہ کسی جگہ بچے کو بھیج دیتے تھے جہاں پر وہ جا کے قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم حاصل کر لیں. اور جیسے مجھے یاد ہے کہ میں الف با اور الف بے پہ تھے، وہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے میری دادی نے یہ پڑھایا شروع میں، چچا نے، دادی نے، تو لکھنا بھی سکھایا. بھی اس کو پہلی میں داخل کرانا ہے تو گھر میں جیسے ہوتی ہے تعلیم، تو وہاں سے سیکھ لیا تھا. تو اس کے ساتھ ہی پھر جب میں باہر جانے کے لائق ہوا، جیسے 5 سال کا ہو جاتا بچہ، پہلی کلاس میں چلے گئے، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا بھائی اب تم جا کے قرآن پاک بھی پڑھو. تو ہماری ایک محلے میں بوڑھی خاتون تھی، بی بی سکینہ کے نام سے مشہور، ان کے اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو انہوں نے پھر مجھے قرآن پاک کی تعلیم دی. اب لیکن وہ تھا وہ والا حصہ، یعنی خواتین کا جو ہوتا ہے نا، الف زر اے، بے زر بے، تے زر تے، ہے نا، اے بے لے فیلے میں، وہ والا یعنی مجہول طریقہ کار ہوتا. لیکن چلو اس میں یہ ہو گیا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ قرآن پاک دیکھ لیا، پڑھ لیا، ختم کر لیا، وہاں پر مکمل کر لیا یعنی. تو اس کے بعد پھر اسکول میں جانے لگے. تو اسکول پھر لاہور کا ایک اسکول ہے، اسکول نمبر 1 کہلاتا ہے، FG گورنمنٹ کا. لاہور سے پیدائش، آپ کی ولادت لاہور کی؟ ولادت لاہور کی ہے. ہمارے والدین انڈیا سے آئے تھے نا، علاقہ ہے، شہر لاہور. جی جی، یعنی انڈیا سے آئے تھے نا جب، تو ہمارے دادا دادی اور ہمارے ابو چھوٹے تھے، 1-2 سال کے ہوں گے، تو وہ انڈیا سے آئے تھے ہجرت کر کے. انڈیا کا کون سا علاقہ تھا؟ انڈیا کا علاقہ تھا وہ امبالہ چھاونی. تو وہاں سے شروع میں تو کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ پہلے تو پنجاب کی جو تقسیم تھی وہ تقسیم نہیں تھی، پنجاب تقسیم نہیں تھا، وہ سارے کا سارا پنجاب پاکستان کا حصہ تھا. عین وقت پہ پھر وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. تو وہ آدھا حصہ ان کو جب دے دیا گیا تو پھر ان کے سر پہ ایک دم سے آفت پڑی، پنجاب کے مسلمانوں کی سر پہ آئے گا بھائی آپ کو تو یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے، آپ کو تو جانا ہے، رہنا تو یہاں رہو، کاٹ دی جاؤ گے، پاکستان جانا تو پاکستان چلے جاؤ. تو ہماری دادی وغیرہ جو بتاتی ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہی مغرب کا ٹائم تھا تو میں روٹیاں پکا رہی تھی مغرب سے تھوڑا سا پہلے، تو بس روٹیاں چولہے پہ تھیں، کچھ یعنی پک گئی تھیں، کچھ چولہے پہ تھیں. تو اعلان ہو گیا، محلے کے جو لوگ تھے انہوں نے آگے اعلان کیا جتنے مسلمان ہیں یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ اس گاؤں پہ آج حملہ ہونے والا ہے ہندو بلوائیوں کا، سکھوں کا، بلوائیوں کا. تو وہ لوگ پھر وہاں سے نکلے، ایک جگہ خاص جگہ پہ رکے، اور پھر وہ ٹرین میں بیٹھ کے بڑے مصائب انہوں نے جو بیان کیے کہ سمجھ لیں جان کا بس شہادت ہوتے ہوتے بچی بالکل. مطلب ہماری گاڑی کو ہندوؤں نے الگ کر لیا تھا اور دوسری پٹری پہ لگوا دیا تھا کہ بھائی اب اس کو ہم نے سب کچھ تیغ کرنا ہے، سب کو کاٹنا ہے. اللہ جانے کیا ہوا، وہ مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے کہ وہ کچھ اوپر کی حکومتی معاملات میں کسی ایک شخص کا عمل دخل تھا،
اس نے بات چیت کر کے تو یہ قتل عام رکوایا اور پھر وہ ٹرین انہوں نے لاہور کی طرف جو ہے نا روانہ کر دی. اس آپ کے والد صاحب تشریف لائے تھے وہاں سے؟ جی وہاں سے لاہور تشریف لائے، لاہور آئے. ابتدائی تعلیم آپ نے پھر وہاں سے تعلیم حاصل کی. جب میں 5ویں کلاس میں آیا تو ایک اچھا سا واقعہ ہو گیا بسم اللہ. کہ واقعہ وہ یوں ہوا کہ ہمارے ایک میتھ کے ٹیچر تھے اور میتھ مجھے آتا نہیں تھا، میں بڑا کمزور تھا میتھمیٹکس میں نا، سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا مجھے میتھ کیا ہے، تھوڑا سا کم ذہن جسے کہتے ہیں نا، تو میتھ نہیں بھی سمجھ میں آتا تھا، آج بھی نہیں آتا صحیح سے سمجھ میں، وہی برقرار ہے. تو وہ اب اس میں سبق نہیں یاد کریں گے تو پنجاب کا تو ماحول ہے، یا پہلے تو تھا، پھر ایک فوجی اسکول تھا وہ، تو وہاں سزا ملتی تھی. اب سزا سے بچنے کے لیے میں نے کہا یار یہ مجھے میتھ تو مجھے آ نہیں سکتا، میں کچھ اور سوچتا ہوں کیا کروں. میں نے کہا کہ اچھا ہمارے چچا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے، مطلوب نام ہے محمد مطلوب، وہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، جمعے کی نماز مجھے ضرور اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. تو جمعے کے شروع میں ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے اور مولوی صاحب کو بیان سنتے تھے. اور ان کا نام تھا عبدالرزاق نقشبندی، ابھی بھی ہیں. تو وہ نماز کے بارے میں بیان کرتے تھے، بھئی نماز سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہے، اور نماز سے بڑے فضائل ہیں، ظاہر سی بات ہے. واقعات بھی سناتے تھے بڑے اچھے. تو ہم واقعات سنتے تھے سب لوگ، اور پھر میں نے سوچا یار جب نماز سے اتنی بڑی بڑی مصیبتیں حل ہو سکتی ہیں تو میں اسکول کی مار سے بھی بچ سکتا ہوں. اتنی ہی نیت میرے ذہن میں آئی، یہ ذہن میں نہیں آیا کہ میں میتھ سیکھ جاؤں، نماز کی برکت سے مجھے میتھمیٹکس آ جائے، اتنا آیا کہ میں مار سے بچ جاؤں. اچھا کیونکہ مار مرکز ہوتی ہے بچوں کا، تو بھائی باہر سے بچ جائے کسی طریقے سے. تو وہ پھر میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ، میں یعنی 10 سال کا ہوں گا یا 9 سال کا ایسے تھا مجھے. میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ میں جو ہے وہ نماز مجھے آتی تو نہیں ہے لیکن میں چلو سیکھ لوں گا، اب سیکھنی پڑے گی. تو میں پڑھوں گا نمازیں. فجر میں تو آنکھ نہیں کھلتی، بچوں کی کہاں کھلتی ہے، اور عشاء کی نماز تو بہت ہی لمبی ہوتی ہے، 70 رکعتیں کون پڑھے گا. تو پھر میں نے کہا 3 نمازوں کا میرا وعدہ ہے، میں 3 نمازیں پڑھا کروں. یہ آپ کے اللہ تعالیٰ سے یہ ہاں میں نے دل میں میں نے نیت کر لی یا اللہ 3 نمازیں پڑھوں گا، اور اس میں ناغہ نہیں کروں گا، لیکن پھر یہ ہے کہ مجھے مار نہ پڑے گی یہ اسکول سے نا. ایسے ہی ہوا، پھر وہ رسپانس ایک دم سے آ گیا. تو اس کے بعد مجھے ایک دن بھی مار نہیں لگی، اور میں مرتے جسے کہتے ہیں گرتے پڑتے میرا جو ہے نا 5ویں کلاس میں میرا یعنی میں پاس بھی ہو گیا، صحیح پاس ہو، تھوڑا بہت اچھے نمبر آ گئے، 50-60 سے اوپر ہی آ گئے میتھ میں. تو اس کے بعد پھر مجھے شوق ہوا، میں نے کہا یار نماز پڑھنی چاہیے. پھر میں مسجد میں جاتا تھا تو وہاں پر ایک ہمارے صوفی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھا رکھے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، صوفی محمد حنیف صاحب، وہ بھی نقشبندی تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھا یہ بچہ آتا ہے اور نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم ادھر آؤ، تم جو ہے تجوید سے قرآن پاک سے پڑھ لو. میں نے کہا اچھا، ان کو ذرا اچھے قاری تھے وہ، تو مجھے شوق ہوا، میں نے کہا چلو میں بھی پڑھ لیتا ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا. ہم 2 یا 3 طلبہ تھے ان کے پاس جن کو وہ تجوید سے پڑھاتے تھے قرآن پاک. تو وہ ان کے پاس میں نے تقریباً 10 پارے پڑھ لیے تجوید سے الحمدللہ. تو پھر اسی دوران میں ان کے ایک پیر صاحب تھے جو کہ بابا کرما والے جو ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سلسلے میں تھے، سید محبوب الہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت ان کی عمر ہوگی کوئی تقریباً 90 سے 95 کے درمیان میں ہوگی.
تو یہ جو ہمارے صوفی حنیف صاحب تھے، انہوں نے یہ کیونکہ صوفی ٹائپ کے تھے نا، اور واقعات قاری تھے لیکن یعنی عالم نہیں تھے، لیکن بڑا ان کو ذوق تھا صوفیہ کا اور محافل میں جانے آنے کا، تو ہم ان کے ساتھ ہی پھر جاتے تھے، کبھی 11ویں شریف میں چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے، تو قرآن خوانی میں بھی جو ہے وہ لے کر ہمیں جاتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں آج اپنے پیر صاحب سے ملواتا ہوں۔ وہاں پر گئے تو پھر انہوں نے اپنے پیر صاحب کی کچھ کرامتیں بتائیں، کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ اتنے بڑے، حالانکہ وہ بالکل گوشہ نشین، اور 3 یا 4 ان کے مرید ہوں گے جو کہ ان کے پاس آیا کرتے تھے، باقی میں نے کبھی بھیڑ بھاڑ وہاں دیکھی ہی نہیں، لیکن وہ بہرحال عالم دین تھے، وہ عالم دین تھے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ واقعی بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں حضرت مجھے بھی آپ بیعت کر لیں۔ اب میں 11 سے اوپر ہو گیا تھا، تقریباً 11 سال کا، تو میں نے کہا میں بھی جو ہے وہ بیعت ہو جاؤں گا، اس کے بعد پھر ولی بن جاؤں گا، جیسے ولی لوگ بنتے ہیں، ایسی کرامتیں مجھے حاصل ہو جائیں گی، بس بیعت ہونے کی دیر ہے۔ میں نے کہا حضرت مجھے آپ بیعت کر لیں، تو میں نے بولا کریں گے۔ تو میں نے کئی مرتبہ اصرار کیا، تو انہوں نے کہا اچھا چلو۔ پھر ایک دن انہوں نے بلا آ جاؤ، میں تھا، میرے ساتھ ایک اور تھا، عبدالحفیظ بھائی، ہم دونوں کو انہوں نے مرید کیا، پھر ہمیں چینی جو ہے نا وہ یعنی کھلائی، اور چائے تھی وہ شاید انہوں نے پی، اور آدھی پھر جو نا بچا کے انہوں نے، یاد پڑتا ایسے ہی تھا کچھ معاملہ، چینی کھلائی تھی یا یہ دیا تھا، بولے یہ رسم ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ، ان کے یہاں پر سنا ہے کہ ایک رسم ہوتی ہے، یہ سب کو تو نہیں دی تھی، لیکن شاید ہم 2 کو دی تھی یا شاید مجھے دی تھی، تو وہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ابھی مبارک ہو، منہ میٹھا کرانا، یہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد سے جو ہے پھر انہوں نے کچھ وظائف دیے کہ آپ یہ وظائف پڑھیں، درود خضری دیا جو نقشبند کا ہے نا، سورہ اخلاص کی اجازت دی، اور ذکر قلبی کی، 3 چیزیں دی، اور ایک دعا بتائی کہ یہ دعا مانگا کرو، اور دعا بڑی پیاری ہے، میں تو کہتا ہوں وہ دعا سب کو مانگنی چاہیے۔ اللہم اغفر لی ولی والدی ولی مرشدی ولی اساتذتی ولی من حق لہم علینا، یہ بڑی خاص بات ہے، ولی من لہم حق علینا، اور جس کا مجھ پر کوئی حق نکلتا ہے اس کی بھی مغفرت کر دی، اللہ میری مغفرت کر دے، میرے ماں باپ کی، میرے پیر مرشد کی، میرے اساتذہ کی، اور جس کا مجھ پر کوئی حق نکلتا ہے اس کی مغفرت کر دے، وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اور یہ ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرو، اور ایک دعا یہ مانگا کرو، یا اللہ مجھے اپنا خوف اور اپنی رضا عطا فرما، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما، 2 باتیں۔ تیسرا، یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے، یہ ان کی تعلیم تھی کل، مطلب اسی میں سب کچھ ہے، بس سب کچھ، تمہیں اور کچھ نہیں کرنا۔ نماز کے بعد کچھ ورد دیا تھا، ذکر قلبی کا دیا تھا، یہ جو ہے نا پڑھا کرو، مراقبہ کرو تھوڑا سا، اور دل میں ذکر کرو۔ درود خضری دیا تھا 111 بار، یہ جو ہے نا پڑھا کرو۔ سورہ اخلاص ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ مختصر سے اوراد تھے، بولا بھائی اس کی اجازت ہے، یہ آپ پڑھیں۔ اچھا، اس سے پھر یہ ہوا کہ کیونکہ اب بھی نماز تو فرض نہیں تھی، تو گناہ تو لکھے جاتے نہیں ہیں نا، تو اس سے چونکہ آپ کا بچپنا تھا اس لیے نماز فرض نہیں، ہاں نماز تو چھوٹا تھا ابھی تو پھر یہ کہ وہ سلسلہ اچھا رہا بہت۔ 1 یا 1.5 سال میں 2 سال میں ہمارے پیر صاحب کا وصال ہو گیا، وصال ہوا تو اب ہمارا تو سلسلہ پھر رک گیا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ابھی میں نے تصور شیخ کامل نہیں ہوا تھا
کیا کریں، رک گیا سلسلہ. باقی کوئی ہوا ایسا ملا نہیں. ہمارے صوفی حنیف صاحب ان کا ٹرانسفر ہو گیا دوسری مسجد میں. اب ہم پر یہ آ گیا بھائی تم اب 9th میں آ گئے ہو، 8 میں آ گئے ہو، اب میٹرک کر لو، پھر نوکری کرنی ہے، پھر آگے پڑھنا ہے، نوکری کرنی کیا کرنا ہے. اب دنیاوی تعلیم پہ پھر پورا زور ہو گیا میرا. تو بس پھر وہ ذکر و اذکار تو میرے مختصر ہی رہ گئے، زیادہ شغف نہیں رہا اس میں. پڑھائی پہ زیادہ ہو گیا، یہ پڑھو، پھر سائنس پڑھو. میٹرک کر لی. پھر ہم نے میٹرک میں بھی یہ تھا کہ بھائی لالچ ہوتی ہے کہ بھائی نماز پڑھنے والا فیل نہیں ہوتا، تو نماز کی حد تک چلو وہ پابندی ایک الحمدللہ رہی، جیسے تیسے نماز پڑھ لیتے تھے. تو وہ میٹرک کر لیا، میٹرک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ 2 سال اور انٹر بھی ہو گیا. پاکستان میں یہ جو نا کالج ہے اپنا جو ہے نا اس کے پاس ہے مسجد ہے نا، جو ایک رات میں جو بنائی تھی مسجد. جی اسلامیہ کالج ریلوے روڈ. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ. میٹرک آپ نے سائنس سے کیا؟ میٹرک سائنس سے. شوق تھا سب کو ہی کہ ہم میٹرک سائنس سے کریں، تو ان کو شوق تھا تو ہمیں محنت کرنی پڑی. اور انٹر بھی سائنس کا کیا، پھر BSc بھی وہیں سے کی. BSc بھی کیا. ہاں یعنی BSc تک یوں یہ تھا کہ BSc میں پھر جو ہے نا ہمارے مضمون چینج ہو گئے تھے. میتھس، اسٹیٹس، اکنامکس. گریجویٹ بس کہہ لیں کہ گریجویشن سرٹیفائڈ نہیں ہے کہ میں نے پڑھا تو تھا، پھر تھوڑا سا مس ہیپ ہو گیا. پیپر میں نے دیے، مجھے کسی نے کہہ دیا کہ یار آپ کو آگے کیا کرنا ہے. میں نے کہا یار مجھے تو آگے CA کرنا ہے، کہ یعنی اکانومکس میں ہے تو آگے تم CA کر لو. تو لوگوں نے بولا آپ CA کر لو. اس کے لیے تھوڑا سا نمبر اچھے چاہیے ہوتے ہیں. تو کسی نے مجھے مس گائیڈ کیا کہ تم ایسا کرو، میتھ کے پیپر نہیں دو، ایک پیپر کو چھوڑ دو، تم میتھ کا نہیں دو، کیونکہ اس میں 200 نمبر کا ہے، یہ تم چھوڑ دو گے، اگلے 6 مہینے کے بعد تم یعنی سپلی آ جائے گی تو تم سپلی میں دے دینا میتھ کا جو ہے وہ پیپر دے دینا، تو تمہیں نمبر تمہارے زیادہ آئیں گے، تم میرٹ پہ آ جاؤ گے، تو تم CA کے لیے پھر یعنی ایلیجیبل ہو جاؤ گے، پھر کر لینا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں. تو میں گیا اور ایک پیپر میں نے خالی چھوڑ دیا. میرے ذہن میں ہی نہیں کہ یہ تو کمپلسری ہے. اس نے مجھ سے کہا بھی کہ یار تم لکھ نہیں رہے. میں نے کہا یار اتنا تو مجھے آتا ہے کہ میں پاس تو ہو جاؤں گا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اوپر کے نمبر، وہی میتھ میرے گلے کی ہڈی بنا کہ یار ذرا میں بعد میں دوں گا اس کا پیپر. اس نے بولا کہ کوئی کرنا ہے تو میں کرا دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں میں کروں گا تو خود ہی کروں گا، ورنہ مجھے سپرنٹینڈنٹ آ گیا وہ کھیلنے کا، نہیں جاؤ مولانا صاحب آپ کچھ کر کے جاؤ، دیکھو سب لوگ کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں نا، تو آپ بھی کچھ کر لو. میں نے کہا نہیں یار مجھے ایسا نہیں کرنا، میں تو جب میں اگلی بار دوں گا تو میں پورا پیپر ہی کروں گا اور صحیح طریقے سے کروں گا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے کرنے سے تو مجھے فیل کر دیں گے سارے کے سارا. تو میں تو پیپر دے کے آ گیا کہ بھئی میں اب اگلے 4 مہینے 5 مہینے کے بعد میں پھر آگے پیپر دے دوں گا اس کے. جب میں نے یہ کر لیا پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ سارے پیپر دوبارہ دینے پڑیں گے تمہیں. میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا، یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی بہت بڑی. اچھا پھر بہرحال وہ ہو گیا، پھر دوبارہ پیپر نہیں دیا. پھر کیا ہوا کہ مجھے تو گھر کے حالات کا نہیں علم تھا کہ گھر کے حالات کیا ہے، کیونکہ میرے والدین یہاں رہتے تھے. ابو ہمارے شادی کے 2 تیسرے سال یہاں آ گئے تھے، مجھے میرے دادا کے پاس چھوڑ دیا تھا وہیں پہ، یہاں یعنی کراچی میں آ گئے تھے. یہاں ان کی جاب لگ گئی تھی تو وہ پھر یہاں پہ رہے. باقی بہن بھائی ہمارے پھر یہاں پر ہی ان کی جو پیدائش ہوئی، پرورش یہاں، میں وہاں رہتا رہا لاہور میں ہی. تو پھر یوں ہوا کہ جب میں
BSc کے پیپر دینے کے بعد میں نے بڑا تیر مارا کہ بھائی میں تو گریجویشن کا ہو گیا. رزلٹ تو بعد میں آیا نا کہ جب میتھ میں 0 تو میں نے لکھا ہی نہیں تھا کچھ, صرف نام لکھا تھا اپنا, غلط فہمی کی بنیاد پہ. لیکن غلط گائیڈنس کی بنیاد پر اس بندے نے غلط گائیڈ کیا. الخیر فیما وقع, جو ہوتا بہتری کے لیے. بہتری کے لیے. پتہ نہیں وہ ہو جاتا تو پھر میں کسی اور طرف چلا جاتا. جی جی. تو اچھا ہی ہوا وہ. میں پھر یہاں پر آیا. جب یہاں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ جی ہمارے گھر کے حالات تو غربت کا شکار ہیں. امی نے جو بتایا کہ بیٹا دیکھ ہم 8 بہن بھائی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا تم سب سے بڑے ہو, ان کو کیا پتا کہ میں کیا جو ہے نا بلنڈر کر کے آیا ہوں. بولے تم نے اب BA بھی کر لیا, BA 14 جماعتیں تم نے پڑھ لی ہیں, ٹھیک ہے, تو اب یہ کہ تم کماؤ. ہم کمانے کے نکلے تو کوئی جاب تو جاب کو ملتی ہے ایسے, ہنر بھی کوئی نہیں, صرف پڑھا تھا اور بس پڑھائی تھا اور تو کچھ نہیں کیا تھا. جب یہاں آیا تو میں نے بولا یار آپ کیا کریں. تو میں نے کچھ اپنے دوست تھے محلے کے, ان کو میں نے کہا بھائی میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. بولا تمہیں کام کون سا آتا؟ میں نے کام تو مجھے کوئی نہیں آتا, لیکن میں کچھ نہ کچھ کروں گا. والدہ نے کہا ہے کہ بھائی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کچھ کرو. تو پھر انہوں نے کہا بھائی ٹیوشن پڑھا لیں گے. میں نے کہا پڑھا تو میں لوں گا. اچھا اس دوران میں نے تھوڑی انگریزی سیکھ لی تھی ذرا صحیح, میتھ نہیں سیکھا, انگریزی سیکھ لی تھی. لینگویج کا کورس یہ وہ سب جو ہے نا میں نے تھوڑا بہت کر لیا تھا. اچھا تو پھر یہ کہ مجھے 150 روپے کی آفر کی انہوں نے, 2 بھائیوں نے, کہ اگر آپ ہمیں گھر پہ آ کے پڑھا دیا کریں گے تو ہم آپ کو 75 روپے دیں گے. دونوں بھائی روز کے, مہینے کے بعد. مہینے کے بعد میں نے کہا یار چلو 150 روپے تو آئیں گے. اب مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں والدین سے کچھ مانگوں, اور جبکہ امی ہماری کہہ چکی تھی کہ بھائی دیکھ لے بھائی تیرا ایک باپ تمہارا وہی کماتا ہے, باقی تو تم سب سے بڑے, باقی تم سے بھی چھوٹے سارے, کیا ہو سکتا ہے. چھوٹا سا گھر تھا ہمارا, 2.5 کمرے کا مکان سمجھ لو. 2.5 کمرے بھی ایسے کہ 11x10 کا ایک کمرہ ہوگا, دوسرا 11x10 کا ایک کمرہ, اور ایک چھوٹا سا مکان تھا. لاؤنج تھا جس کو لاؤنج کہہ لیتے انگلش میں, برآمدہ نما تھا, کچن اور اسٹور تھا ایک چھوٹا سا. تو وہاں سے پھر یہاں, اچھا میں کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا تھا. انٹر کے بعد مجھے وہیں پر ایک نے دعوت دی تھی اسلامی بھائی نے, تو میں پھر وہاں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا. تو اس میں پھر کچھ اس میں اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں پھر کہ بھئی یہاں جا کے بیان کرنا ہے, یہاں جا کے درس دینا ہے, یہاں جا کے مدرسہ پڑھانا ہے بالغان کا. تو یہ 2 سال میری وہاں مصروفیت رہی. پھر یہاں آیا تو یہاں پر اپنا حلقہ تھا, یعنی لیاقت آباد کا FC ایریا کا حلقہ تھا. تو وہیں پہ ہماری یعنی جو ہے گیدرنگ تھی اسلامی بھائیوں کے ساتھ. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اعلان ہوا فیضان مدینہ سے کہ بھئی ہم لوگوں نے مدرسۃ المدینہ شروع کیا ہے اور ہم نے تجوید کا کورس کروا رہے ہیں. اچھا مجھے وہی شوق تھا پرانا کہ یار میں نے 10 پارے پڑھے تھے, اب میں نے باقی کے تو نہیں پڑھے. میں نے کہا ابو سے میں نے پوچھا, میں نے کہا ابو میں کورس کر لوں بھائی؟ ابو نے بولا بھائی جا کے کر لو. تو میں جو ہے نا پڑھنے کے لیے چلا گیا. دوپہر میں آنے کے بعد میں نے جو ہے نا پڑھانا تھا 150 روپے کی ٹیوشن, اور دن میں پھر جاتا تھا. اچھا کیونکہ ان دنوں بالکل نیا تھا جو ہے نا مدرسۃ المدینہ, تو نیا تھا, میرے کو 6 کلاسیں تھی. تو اور بن رہا تھا وہ نا, یعنی اس میں جو ہے نا کلاسز بن رہی تھی مزید. تو پھر وہاں پر ایک میں تو آپ ہی تھے, ایک میں باقی مطلب 3-4 اور تھے. تو 6ٹھی کلاس شاید انہوں نے مجھے دی تھی. پھر
یا 7ویں کلاس ہوگی وہ، کہ بھئی یہ اب آپ پڑھائیں اس کو. پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ کے ابتدائی اساتذہ میں سے آپ شامل ہیں. ہاں، یوں ہم جو کہہ سکتے ہیں. پھر وہ یوں سلسلہ شروع ہوا کہ انہوں نے کہا جی آپ نے تجوید کا کورس پورا تو کرنا ہے، تو ہم یوں کریں گے کہ آپ دن میں، آپ کو کیونکہ آتا ہے کچھ نہ کچھ پڑھنا تو آتا ہی ہے، تو آپ دن میں پڑھا لیں، رات کے وقت آپ پڑھ لیں. میں نے کہا اچھا میں اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارا یہ شوق ہے تو کر لو، پڑھا لو. میں نے کہا رات میں پڑھوں گا اور دن میں پڑھاؤں گا 8 بجے سے 4 ساڑھے 4 بجے تک. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. مجھے یہ بھی تھا کہ یہ تنخواہ دیں گے تقریباً 1000 روپے. میں نے کہا یار 1500 سے تو 1000 زیادہ ہی ہیں، 150 سے تو 1000 زیادہ ہی ہیں. تو ایک یہ بھی لالچ تھا کہ یار چلو ایز اے جاب میں کچھ کروں گا تو صحیح. اگرچہ وہ میں اب سوچتا ہوں تو وہ اس دور کے لحاظ سے بھی وہ کوئی تنخواہ نہیں تھی، لیکن وہ احساس ذمہ داری جو امی نے کہا تھا نا بیٹا دیکھ کچھ تو کر، تو میں نے کہا چلو میں کچھ تو کر رہا ہوں. پھر یہ کہ اچھا کام ہے، ایک جائز کام ہے، حلال کی روزی ہے، اپنا میں پڑھ بھی لوں گا قرآن پاک. دینی تعلیم تو ہم نے حاصل ہی نہیں کی، دنیا ہی پڑھتے رہے، اور وہ بھی آخر میں آ کے جو نا اس میں نیا ڈوب گئی کہ یار اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں کچھ ہوا. میں نے کہا اب چھوڑو، کرنا ہی نہیں ہے، رہنے دو، اب اس طرف چلو. اس میں کیا ہوا کہ ہمارے وہ پھر سلسلہ ایک شروع ہو گیا. تجوید کا کورس ہوا. قاری عبدالرحمٰن صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے رحمانی قاعدہ لکھا ہے. تو وہ جماعت القراء پاکستان کے صدر تھے وہ، اور گولڈ میڈلسٹ بھی تھے. ان کو لے کر آئے کہ آپ پڑھائیں. تو ہم ان کے پھر پہلی کلاس میں پھر ہم لوگ شامل ہوئے. تو پھر دعوت اسلامی کے جو مفتی فاروق صاحب ہیں وہ بھی وہیں پر تھے، اور بھی تقریباً اس وقت جتنے بھی پرانے تھے. اس وقت ہم ظاہر سی بات ہے نوجوان ہی تھے، 19-20 سال کے. تو ہم لوگ بھی تھے پڑھنے والے، دن میں پڑھاتے تھے، رات میں پڑھ لیتے تھے. اور وہ یوں سلسلہ پھر تقریباً 1.5 سال تک چلا ہوگا، تقریباً 1.5 سال تک. اس کے بعد مجھے شوق ہوا یار میں حفظ نہ کر لوں، پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں اور حفظ کر لیتا ہوں، کہ بھائی حفظ ہونا چاہیے، بندے کو حافظ ہونا چاہیے. پڑھانا میں نے چھوڑ دیا. گھر والوں کا ہمارا بڑا تعاون رہا، ابو کا خاص طور پہ، اللہ تعالیٰ کو بری کرم. انہوں نے مجھ سے کبھی پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے پیسے لا کے دو. ماں تو ماں ہوتی ہے، دیکھیں وہ احساس ذمہ داری کراتی رہتی ہے، دیکھو بیٹا تمہارا باپ ہے، کما رہا ہے، مشکل میں ہے، وغیرہ وغیرہ. ابو سے میں پوچھتا تو ابو ہمارے آفیسر تھے، تو ابو نے بولا نہیں کرو بیٹا کرو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کرنا شروع کیا. 4-5 پارے کیے ہوں گے. تو پھر اب میں ظاہر سی بات ہے بڑی عمر کا تھا، اور وہاں چھوٹے بچے تھے، تو میرا وہاں دل نہیں لگا. میں نے کہا نہیں یار یہ اتنا لمبا ہے، 3 سال لگ جائیں گے مجھے حفظ کرتے کرتے. پھر میری ایج ایسی ہے کہ مجھے یاد رکھنا، پھر گھر کی ذمہ داریاں، پھر وہ ٹینشن ہے کہ یار یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. تو زیادہ نہیں کر سکا، بس 4-5 پارے کیے ہوں گے. پھر میں واپس جو ہے پڑھانے کے لیے آ گیا. اس دوران میں پھر ہمارے ایک دوست تھے راؤ کامران، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یوسف بھائی میں تو جا رہا ہوں درس نظامی کرنے کے لیے. میں نے کہا ہاں یار درس نظامی مجھے کرنی ہے، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے بولا یار درس نظامی کا کورس ہوتا ہے بھائی، یہ عالم بن جاتے ہیں اس کو جو نا کرنے کے بعد. میں نے کہا ہاں میں نے عالم ہی تو بننا تھا، لیکن مجھے تو موقع ہی نہیں ملا. تو میں نے تو بس دنیا بھی پڑھ لی، 14 سال ہم نے پڑھ لی ہے، اور اب تو ٹائم بھی نہیں ہے. کہنے لگے نہیں شام کے وقت چلیں گے. تو انہوں نے، میں اور ایک اور ہم دونوں، تو علامہ الیاس رضوی صاحب ہے نا، اشرفی صاحب رنچو لین میں جن کا مدرسہ ہے، اب تو ان کا بڑا اچھا نام ہے، انہوں نے اپنے جامعہ بھی کھولا ہوا ہے، ندرۃ العلوم. ہاں ندرۃ العلوم.
تو وہاں وہ عصر سے مغرب کے درمیان میں وہ بیٹھتے تھے، اور جو آتا تھا، جو کتاب لے کے آ جاتا تھا، اس کے سوال کا جواب دیتے تھے۔ اب ہم بھی گئے، انشاءاللہ عربیہ وہاں پہ چل رہی تھی، اب اس میں وہ اجرا کروا رہے تھے، یہ اسم کون سا ہے، یہ اسم کون سا ہے۔ میں نے کہا یار عربی ہے، اس میں تو ترجمہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، اور یہ پڑھے چلے جا رہے ہیں، سب لوگ پڑھ رہے ہیں، مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر انہوں نے کہا بھئی عزیز المبتدی لے لو، وہ کسی کے پاس تھی عزیز المبتدی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ فعل فعل کی گردان آپ یاد کر کے آئے۔ اب مجھے تو وہ کہیں سے اس کا سر پاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پہلا سیگا کون سا ہے اور آخری سیگا کون سا ہے، اور یہ سارے ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے اور اتنی مرتبہ دہرایا ہوا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کے گروپنگ کر لوں کہ بھئی 4-5 ایسے ہیں، پھر 5-6 ایسے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر جو ہمارے ساتھ کے تھے انہوں نے بولا بھئی ایک سانس میں پڑھنی ہے یہ، ورنہ تو استاد سب ناراض ہوں گے۔ 2 دن میں نے کوشش کی، 2 دن میں مجھے ایک لفظ یاد ہوا، اس کا کچھ بھی یاد نہیں ہوا۔ تو میں دل توڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں یار، عالم بننا تو ہم جیسوں کا کام نہیں، ہم نہیں کر سکتے، پہلا سبق اتنا مشکل ہے تو آگے کا پتہ نہیں کیا ہوگا، چھوڑ دیا میں نے۔ پھر ان دنوں دعوت اسلامی میں جو انتظامی معاملات کے یعنی ذمہ دار تھے وہ سید عبدالقادر باپو، بڑے باپو جنہیں کہتے ہیں، وہ تھے۔ تو انہوں نے یہ سلسلہ کچھ انتظامی طور پہ شروع کیا تھا جامعۃ المدینہ کا۔ تو مفتی ابوبکر صاحب جو ہیں وہ گودرا کے مدرسے میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا تھا۔ تو 1 مہینہ ہوا ان کی صبح کی کلاس کو، تو انہوں نے پھر یہ طے پایا کہ شام کے وقت بھی کلاس ایک لگا لی جائے۔ تو شام کے وقت انتخاب ہوا ہمارے مدرسے کا، الحمدللہ۔ تو جب داخلے ہوئے تو میں نے بھی اپنا نام دے دیا، میں نے کہا بھائی میں تو ضرور کروں گا۔ پہلے میں نے سے پوچھا کہ مفتی صاحب آئے نا، تو کسی سلسلے میں آئے تھے کچھ انتظامی معاملات میں بات چیت کرنے کے لیے، مجھے کسی نے بولا بھائی یہ نئے استاد ہیں، یہ علامہ صاحب ہیں۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جناب آپ عالم ہیں؟ بولا جی جی۔ میں نے کہا آپ جو نا پڑھا رہے ہیں؟ کہنے کہ ہاں۔ میں نے کہا تو مجھے پڑھنا ہے۔ کہنے کہ تو آ جاؤ گودرا میں، آ جاؤ جامعۃ المدینہ گودرا میں۔ میں نے کہا نہیں میں تو پڑھاتا ہوں، ظاہر سی بات ہے صبح سے لے کے 4 بجے تک، تو میں کیا کروں گا پھر۔ کہنے کہ بھائی پھر دیکھ لو۔ میں نے کہا اچھا یہ ہوتا کتنا لمبا ہے، کتنے دنوں کا ہوتا کورس یہ؟ جیسے تجوید کا تو 1.5 سال کا تھا، تو یہ والا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو اگر تم 1 سال محنت کر لو تو تمہیں زبر زیر پیش کے بغیر عربی پڑھنا آ جائے گی، اور تم تقریر بھی تھوڑی بہت کر لو گے، عربی میں تقریر کر لو گے۔ میں نے کہا اچھا 1 سال کی تو اجازت مل جائے گی مجھے تقریباً۔ تو میں جا کے میں نے بولا والد صاحب کو، میں نے کہا ابو اور یہ کورس ہو رہا ہے اور بہت اچھا کورس ہے، عالم کا کورس ہے۔ انہوں نے بولا بیٹا کر لو، دیکھو جو تمہیں اچھا لگے کرو۔ تو میں نے داخلہ لے لیا شام کے وقت میں۔ اب جب آئے تو پتہ چلا کہ اچھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کتنے دنوں کا ہے، تو میں نے ان کو اپنی محدود معلومات کے مطابق بتا دیا، بھائی تقریباً سال کا کہہ رہے تھے۔ کہنے لگے ہاں چلو پھر کر لو۔ اب جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو 1 سال کیا 2 سال ہو گئے۔ تو ایک دن ان کو ہمارے ابو کو یاد آیا، یار تو تو کہہ رہا تھا سال میں ہو جائے گا۔ میں نے کہا ابو بس وہ اب میں ذرا جو نا پیپر تو دے دوں عامہ کے۔ تو پھر پیپر دیے، یہ 97 کی بات تھی، 95 سے تو 95 میں ہم نے 12 اپریل کو ہماری پہلی کلاس تھی، تو 72 اس میں طلبہ تھے، 72 طلبہ پڑھنے کے لیے آئے تھے بڑے شوق میں۔ 1.25 سال 1.5 سال تقریباً استاد صاحب ہمیں جو نا وہ کرتے رہے، پڑھاتے رہے۔ پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے پڑھانا چھوڑ کے اپنے گھر چلے گئے نواب شاہ۔
پھر انتظامیہ کے لوگ گئے, ان کو کہا کہ بھئی آپ ایک وقت کا تو ہمیں ٹائم دیں, شام کو آپ چھوڑ دیں, دن میں پڑھانا شروع کر دیں. تو انہوں نے صرف دن میں پھر پڑھانا شروع کیا. پھر وہ جو جامعہ تھا اس کو گلستان جوہر شفٹ کر دیا گیا, گودرہ سے جامعہ گلستان جوہر میں آ گیا. اور پھر ہمارے لیے پھر دوسرے اساتذہ کا بندوبست ہوا, جن میں مفتی کیا کہتے ہیں کرامت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ, تو وہ پھر ہمارے استاد باقاعدہ جسے کہتے ہیں. پھر باقی کے سارا سمجھ لے کے دورے سے پہلے انتہا تک پھر ان سے ہی سارا پڑھا. تو اسی دوران میں کیا ہوا کہ مفتی صاحب یعنی جو ہمارے استاد صاحب ہیں, ابتدائی استاد مفتی ابوبکر صاحب شاذلی رضی اللہ عنہ, تو یہ بھی کیونکہ اس وقت اس میں ہی تھے, دعوت اسلامی میں تھے. تو دعوت اسلامی نے اس وقت آسک دا امام سروس شروع کی تھی, یعنی انٹرنیٹ پر دنیا بھر سے سوالات آپ کریں ہم سے انگلش میں تو آپ کا جواب دیا جائے گا. تو استاد صاحب کو وہ ذمہ داری مل گئی آسک دا امام سروس کی. تو استاد صاحب نے پھر اپنے شاگردوں کو بولا کہ چلو بھائی کون کون یعنی انگریزی جانتا ہے تو وہ میرا ہاتھ بٹائیں, اس میں ہم سوالوں کے جواب دیں گے, آ جاؤ. تو اتفاق سے ایک میں ہی نکلا, انہوں نے بولا یوسف تم ادھر آ جاؤ, چلو تم ان سوالوں کا جواب جو ہے نا تلاش کرو, اس کا حوالہ ڈھونڈو, جیسے کہ افتاء کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس کو پھر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرو. اب اس میں ٹائم لگ جاتا تھا, ظاہر سی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ 2000 سے پہلے 99 میں یا 98 میں شاید ہم نے یہ ذمہ داری استاد صاحب نے جو ہے وہ دے دی تھی. تو میں اس وقت رابعہ میں تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی تم یہ کرو, کیونکہ فقہ استاد صاحب نے ہماری بڑی اچھی تیاری سے جو کروائی تھی. کیونکہ ہم جب جو بھی جو ہے نا وہ کرتے تھے نا, پڑھتے تھے, جیسے کتاب جو ہے نا پڑھتے تھے, تو اس کی عربی شروحات ساتھ, اس کے فتاوی جات, بار شریعت, فتاوی رضویہ, فتاوی امجدیہ, اور جو بھی میسر ہوتے تھے فتاوی. اس وقت تو کتابیں اتنی نہیں تھی زیادہ, وہ بالاستیعاب وہ کہتے تھے یہ جو نا پڑھ کے آؤ ساری, یعنی سبق تیار کرنے کے لیے سبق ہی ایسے تیار کراتے تھے کہ یہ کر کے آؤ گے تو پھر ہم کل میں پڑھاؤں گا. تو پھر اب ہم یوں ہی کرتے تھے. پھر تو اس طریقے سے تربیت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا. تو پھر یہاں پر انگلش میں تھا, آسک دا امام انگلش میں تھی سروس. تو استاد صاحب بھی کیونکہ اس کا پھر جب ہم انگلش میں دیتے تھے تو مجھ سے بھی کہا تھا, تو میں پھر انگلش میں لکھتا تھا. پھر استاد صاحب کو میں پھر چیک کرا دیتا تھا کہ یہ جواب میں نے لکھا ہے. پھر اس کو وہ چیک کر کے آگے انٹرنیٹ والوں کو دے دیتے تھے, بھئی آپ اس کو ٹائپ کر کے آگے بھیج دیں, جواب دے دیں. اگر کہیں کریکشن کرانے کا ہوتا تھا تو وہ جو ہے کریکٹ کرا دیتے تھے, درست کرا دیتے تھے. تو یوں سلسلہ یہ تقریباً چلا ہوگا 2002 تک چلا ہوگا سلسلہ. 5 سال تقریباً ایسے ہوا ہوگا کہ وہ میں یوں کر کے دیتا تھا جواب, استاد صاحب کو لکھ کے دیتا تھا, تو استاد صاحب پھر اس کو یا تو چیک کرتے تھے. پھر استاد صاحب کیونکہ جو مصروفیت ہو گئی تھی, اور آسک دا امام سروس کو مدینۃ العلمیہ کے ماتحت کر دیا تھا پہلے, مدینۃ العلمیہ. پھر میں وہیں پہ بھی جو ہے وہ لکھ دیتا تھا جوابات, اور پھر 1-2 کی ذمہ داری دے دی تھی. اب یہاں سے ہمارا یہ جو نا فارغ التحصیل ہونے والے ہمارے لوگ دارالافتاء, ہمارا یعنی جو ہے نا دعوت اسلامی کا پہلا دارالافتاء بن چکا تھا اس وقت تک. جب یہ بنا تو اس میں جو لوگ بیٹھ رہے تھے استاد صاحب کے زیر نگرانی, مفتی وسیم صاحب
اور دیگر لوگ. پھر ان کو یہ کہا کہ بھئی اب تم دیکھ لیا کرو ان کے جوابات. انگریزی میں مختصر سے تھے وہ. تو کچھ ٹائم یہ بھی آ کے دیکھتے رہے جوابات. لیکن وہ تو ظاہر سی بات کلاس فیلو ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ اس میں وہ نہیں ہوتا, مسئلہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یار بھائی مجھے بولا ہے کہ چیک کرو تو میں آ جاتا ہوں, صحیح ہے, بس سلسلہ چل رہا ہے. تو 5-10 منٹ کے لیے وہ آتے تھے. تو انہوں نے بھی اس وقت فتاویٰ دینا شروع کیے تھے, تو پھر وہ یہاں پہ آگے بیٹھ جاتے تھے. فارغ التحصیل کب ہوئے؟ فارغ التحصیل ہم جلدی ہو گئے تھوڑا, یوں سمجھ لیں 2001 میں, 1 نہیں یا 2 میں ایسے. 2001 میں فارغ ہوئے. اور یہ آستہ امام سروس آپ نے زمانے طالب علم میں؟ ہاں وہ تو 98 میں شروع کر دی تھی. اور افتاء وہی اسی دوران میں. یہ بھی سلسلہ ہمارا چلتا رہا. آستہ امام میں آپ افتاء دیتے تھے؟ میرا خیال ہے وہ فتویٰ ہی ہوتا ہے. اچھا. بلکہ مشکل ہوتا ہے وہ, کیونکہ اس کو ہم فتوے کو انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. اچھا, یعنی زمانے طالب علم استاد صاحب نے مفتی بنا دیا. انہوں نے لکھ کر اجازت نہیں دی تھی لیکن کہا تھا بھائی تم مجھے چیک کرا دیا کرو. پھر استاد صاحب نے مجھے لکھ کر اجازت دی 2006 میں. اب آپ 98 سے مفتی ہیں. 98 سے تربیت شروع کی تھی. پھر 2006 میں مجھے لکھ کر اجازت دی, وہ بھی حرم شریف میں. حرم شریف 8 سال کے بعد, تقریباً 8 سال. تو کہا کہ بس تم اب دکھایا نہیں کرو مجھے, تم دے دیا کرو. تو میں خیر کیونکہ میں کسی باقاعدہ دارالفتاء میں جا کے یوں نہیں بیٹھا, کیونکہ میری ذمہ داری المدینۃ العلمیہ میں تھی. وہاں کا مجھے ایڈمن بنایا تھا, ٹھیک ہے, مدیر میں تھا وہاں کا. تو تقریباً یہ سلسلہ کوئی چلا ہوگا 1.5-2 سال 3 سال چلا ہوگا سلسلہ. تو میری ذمہ داری شعبے کیونکہ بانٹ دیے تھے کہ دارالفتاء میں یہ جا کے بیٹھے گا, اور یہ شخص جو ہے یہ یعنی جو نا کتابیں چھپوائے گا, چیک کرائے گا, لوگوں سے اس کی شروحات کروائے گا, لکھوائے گا, پھر اس کو چیک کرے گا. چیک کرنے کے بعد اس کی یعنی پروف ریڈنگ بھی میں نے کرنی ہے, کتابوں کا انتخاب کرنا ہے, پروف ریڈنگ کرنی ہے, پھر لوگوں کو پہلے دینا ہے کہ بھی کون اس کا ترجمہ کر سکتا ہے, فارسی کا, انگریزی, عربی کا, شروحات کس کس کا یعنی قلم اچھا ہے کیسا ہے, وہ لکھ کر لائیں گے. اور پھر اس کو میری ذمہ داری تھی کہ میں چیک کروں گا کہ کہیں کوئی بات ہو تو اس میں یعنی کریکشن کر دی جائے. تقریباً 40 کتابیں اس میں تقریباً ٹائپ ہوئی ہوں گی, جس میں ہدایہ اولین کا بھی کافی حصہ تھا اس کے اندر, اور اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں تھیں شروع کی رسائل مختلف, تو ان پہ کام کرنے کا ہوا الحمدللہ. تو وہ ایک سسٹم کے تحت ہے, تو مجھے وہاں کی ذمہ داری دی تھی. تو میں پھر کسی دارالفتاء میں بیٹھ نہیں سکا جا کر, بس استاد صاحب کے, کیونکہ وہ جو نا میں گھر پہ لے کے آ جاتا تھا, نیٹ کے سوالات گھر پہ لا کے جواب لکھے اور جا کے ان کو دے دیا. تو وہاں سے وہ چلا گیا, کیونکہ ہمارے یہاں پہ انگلش دارالفتاء تھا نہیں کوئی کہ میں جہاں پہ جا کے بیٹھتا. تو وہ پھر سلسلہ چلا کچھ عرصے, 5-6 سال چلا ہوگا. یوں پھر استاد صاحب نے 2006 میں مفتی ابوبکر صاحب نے اجازت دی, اور یہ بھی کہا کہ تم پہلے آدمی ہو جس کو میں نے ریٹن میں اجازت دی ہے مفتی کی کہ تم فتویٰ دے دیا کرو. تو یوں ان کے کہنے سے میں یعنی بطور یعنی کیا کہنا چاہیے دعا کے میں سمجھتا ہوں اس کو, کہ وہ انہوں نے مجھے یہ دعا دی تھی اللہ تعالیٰ تم کو مفتی بنائے, تو میں اس کو دعا کے طور پہ لیتا ہوں, ورنہ میں مفتی تو نہیں ہوں, سیدھی بات ہے. یہ والا سلسلہ یہاں پر ہمارا مکمل ہو گیا تھا. قرات کا کورس آپ نے کیا, قاری آپ بنے حضرت عبدالرحمٰن شجابادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے رمائن قاعدہ لکھا. قاری آپ وہاں سے ہیں؟ ایک وہ بھی تھے, ایک ان سے پہلے تقریباً 2 ماہ ہم رہے قاری عابد صاحب کے پاس. نابینا جو وہ نابینا تھے, اور وہ بھی 7 عشرہ کے قاری تھے, ماشاءاللہ بڑے زبردست قاری تھے, بہت زبردست. پھر کچھ عرصہ قاری بشیر چشتی صاحب کے پاس ہماری کلاس رہی, جو کہ پاکستان میں وہ یعنی ورلڈ میں وہ 3rd نمبر پہ تھے, اور پاکستان کے وہ پہلے تھے. یعنی ان کے سامنے میں نے جب تجوید کا کورس مکمل کرنے کے بعد
جب ہم کو شوق ہوا کہ ہم مزید کچھ پڑھیں اور اتنے بڑے ہیں، یہ قاری ہیں، ہم ان سے کچھ سیکھیں، تو ان کے سامنے میں نے تعوذ پڑھی تو انہوں نے مجھے 3 جگہ ٹوکا کہ ایسے نہیں، ایسے باریک باریک غلطیاں انہوں نے، جو کہ فنی مہارت کی تھی غلطیاں، کہ جو تحسین قرات کے لیے ضروری ہوتی ہے. اس کو فرق کرو، اس میں حمزہ، عین، آ، او، اور آ کو الگ کرو، عین کو الگ کرو، واو میں ہونٹ گول ہو، اس کی آواز ایسی ہو، ذال ایسا ہو، اور مد ایسا ہے، اس میں واو مدہ ایسا ہے. اچھا، اس کی پیش ایسا ہو، یعنی بالکل نوک پلک 3 جگہ انہوں نے مجھے ٹوک دیا. میں نے کہا یار یہ تو میرا 1.5 سال کا کورس، آج مجھے پتہ چلا میں نے کچھ نہیں کیا 1.5 سال کے کورس میں. تعوذ پہ انہوں نے مجھے 3 جگہ ٹوک دیا. میرا ایسا دل ہو گیا یار، مطلب مجھے صحیح سے پڑھنا ہی نہیں آیا آج تک قرآن کو. لیکن پھر ان کا معیار تھا ایک بشیر چشتی صاحب کا، تو کچھ عرصے وہ بھی ہمارے لیے سایہ فگن رہے. تو بہترین منجھے ہوئے قاری آپ کو بنا دیا گیا. نہیں، میں نہیں بنا، مطلب وہ میرے جو استاد تھے وہ منجھے ہوئے قاری تھے. اچھا، مفتی صاحب آپ پہلے مفتی تھے دعوت اسلامی کے، یا آپ سے پہلے بھی دعوت اسلامی کے مفتی تھے؟ مفتی صاحب، مفتی ابو بکر صاحب وہ تھے، استاد تھے نا. ہاں. یعنی ان کے بعد سے افتاء کا انہوں نے کام سکھانا شروع کیا تھا سب سے پہلے انگلش میں، اور وہ میں تو اچھا، اس دوران یہ جو آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی یا ہو چکی تھی؟ یہ جو شادی ہوئی ہماری 2000 میں آ کر، بڑی دیر کی مہربات آتے. تو خیر الخیر فیما وقع والی بات ہے کہ اگر پہلے ہو جاتی تو ہو سکتا ہے میں اتنا وقت نہیں دے پاتا. تو فارغ تھا تو میں اس طرف ہی تھا میرا دھیان سارا. تو یہ صاحب انشاءاللہ شادی کے متعلق بھی پوچھنا ہے، پھر آپ کا وہ جو طبی ہے حوالہ وہ بھی پوچھنا ہے انشاءاللہ. آج کے لیے